وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات مارچ اور اپریل کے بجائے 1 سے 15 جولائی تک، جبکہ 11ویں اور 12ویں کے امتحانات 28 جولائی سے 16 اگست تک ہوں گے۔ جو کمیٹی ہم نے بنائی، انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں 1 جولائی سے شروع ہوں گے اور 15 جولائی تک جاری رہیں گے 9ویں اور 10ویں جماعت کے ایگزامس۔ جو ریزلٹس ہیں 9ویں اور 10ویں کے بچوں کے، وہ 15 سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ جو 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے، ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب 11ویں اور 12ویں کے امتحانات 28 جولائی سے شروع ہوں گے، 16 اگست تک وہ جاری رہیں گے اور 15 اکتوبر کو 11ویں اور 12ویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سٹرکچر ہوتا تھا پیپر کا، اس کو بھی بچوں کی سہولت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ پیپر 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کا کر لیا جائے اور اس پیپر میں جو MCQs تھے اس کو 20% سے بڑھا کر 30% کر دیا جائے اور 50% کر دیا جائے۔ جو شارٹ کوئسچنز تھے 40%، اس کو ہم 30% کر دیں اور جو لانگ کوئسچنز تھے 40%، اس کو ہم 20% کر دیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ موجودہ حکومت میں کرپشن میں جو ترقی کی ہے، اس کے پس پشت موجودہ نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک چیز میں ترقی ہوئی ہے۔ کرپشن میں بھی اس ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے اور یہ جب سے سو کالڈ فرشتوں کی حکومت آئی ہے، جو اپنے آپ کو پارسا کہتے تھے، اور ایک بات ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار، یہ خود کہتے تھے پہلے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے، اگر یہ کرپشن نہیں کر رہے تو اتنے 100 ارب روپے جو روزانہ بچتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ چینی میں کرپشن ہوئی ہے، کوئی 400 ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال دیے گئے، اس میں PTI کے جو ATMs ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ شامل ہیں۔ اگر گندم کا بحران پیدا ہوا ہے، گندم ناپید ہوئی ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی ہے اور مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہے، تو ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے جو انہوں نے تحقیقات کروائیں کہ اس میں عمران خان، بوزدار، حفیظ شیخ، اسد عمر ملوث ہیں، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ حتیٰ کہ ہر چیز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور میگا کرپشن کی وجہ سے وہ چیزیں لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں، مہنگی دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ صوبہ سندھ ان کا نہیں ہے، اس سے ہمارے موقف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ جو رویہ موجودہ وفاقی حکومت نے صوبہ سندھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایک سوتیلے جیسا سلوک کرتے رہے ہیں اور رویہ ان کا اپنایا ہوا ہے انہوں نے۔ کل وزیر اعظم کے منہ سے، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے کہ سندھ جو ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر کسی صوبے میں ان کی جماعت کی حکومت نہیں ہے اور وہ بدقسمتی سے وزیر اعظم ہے، تو کم از کم اس کو یہ تو کہنا چاہیے کہ جی اس صوبے کو بھی ہم اپنا صوبہ مانتے ہیں، چاہے اپوزیشن کی حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ صوبہ سندھ کی حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے صوبہ سندھ کو اپنا صوبہ بھی نہیں مانتے۔ تو جو کچھ صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ صوبہ سندھ کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ عمران خان جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ صوبہ سندھ کو اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا پاکستان کا صوبہ نہیں مانتا، لیکن اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ سندھ کو اپنا صوبہ ماننے کا پیمانہ یہ ہے کہ جس طرح وہ بوزدار کو کہے گا، جس طرح وہ محمود خان کو کہے گا، جس طرح وہ جام کمال کو کہے گا اور وہ سر تسلیم میں خم کریں گے، اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق پر کمپرومائز کریں گے، تو وہ اپنا صوبہ ہمیں مانے گا، تو ہم نہیں کرنے والے۔
سعید غنی نے کہا کہ مردم شماری میں سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھاتے ہیں، NFC میں صوبے کو مکمل حصہ نہ ملنے پر آواز اٹھاتے ہیں۔ سینسس جو انہوں نے غلط کابینہ سے منظور کروا لیا، جس پر تمام صوبے کی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس نہیں دے رہا جو صوبہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے، اور اگر ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر NFC میں جو صوبہ سندھ کا شیئر بنتا ہے وہ شیئر نہیں ملتا اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ شبلی فراز نے جو نقصان اپنے باپ کے نام کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان شاید ہی کسی بیٹے نے اپنے باپ کو پہنچایا ہوگا۔ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی۔ 18ویں ترمیم اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہوئی تھی۔ اس وقت کی پارلیمنٹ میں ان کے اتحادی جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ 18ویں ترمیم میں اگر صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، صوبوں کو ان کا وہ حق ملا ہے جس کا 1973 کے آئین میں وعدہ کیا گیا تھا، تو وہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں ملا، وہ پنجاب کو ملا ہے جہاں بوزدار چیف منسٹر ہے، وہ KPK کو ملا ہے جہاں محمود خان چیف منسٹر ہے، وہ بلوچستان کو سب سے زیادہ ملا ہے جہاں جام کمال چیف منسٹر ہے۔ تو اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ 18ویں ترمیم میں صرف سندھ کو کچھ حقوق ملے ہیں تو یہ اپنے بات کو درست کر لیں۔ جو بات دوسری انہوں نے کہی کہ پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پہنچایا ہے سندھ کو، میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنا نقصان شبلی فراز نے اپنے باپ کے نام کو پہنچایا ہے، شاید ہی تاریخ میں کسی بیٹے نے اپنے باپ کے نام کو پہنچایا ہو۔